جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں ظاہر ہے جو تیل کی قیمتوں میں حالیہ جو اضافہ ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے، لیکن دوسری اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے، ٹیکس مختلف صورت میں ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جو پیٹرولیم لیوی ہے جو حکومت نے عائد کر رکھا ہے جو تیل کی مصنوعات ہیں، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ امیجن کریں کہ اگر آپ اس کو بیچ میں سے نکال دیں تو شاید ایران امریکہ جنگ کے باوجود جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اتنا برڈن عوام کے اوپر نہ پڑتا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں اب جو بجٹ آنا ہے تو پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے کوئی جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ کوئی جو صارفین ہیں ان پر رحم کیا جائے۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ تجویز ہے کیا اور اس پر کتنے چانسز ہیں کہ عمل درآمد بھی ہوگا؟ کامران، جب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو پیٹرولیم ڈویژن جس کی کارکردگی اس حد تک تو بہتری ہے کہ جو سپلائز تھیں اس کو انہوں نے انشور کیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ پاکستان میں LNG امپورٹ ہوتی رہے، کروڈ آئل امپورٹ ہوتا رہے، ڈیزل اور پیٹرول امپورٹ ہوتا رہے تاکہ شارٹیج نہ ہو۔ اس حد تک تو وہ کامیاب رہے، لیکن اس کامیابی کے باوجود پیٹرولیم ڈویژن کے اوپر بھی اتنا ہی کرٹیسزم آ رہا تھا جتنا فائنانس ڈویژن کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ FBR کے ٹیکس کے اہداف پورے نہیں ہو رہے تھے اور خاموشی سے جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں اضافہ کر دیا جاتا تھا، اور جس کا سارا جو بوجھ ہے وہ پھر پیٹرولیم ڈویژن پہ پڑتا تھا۔ تو تجویز یہ آئی ہے کہ جو پیٹرولیم کے وزیر ہیں علی پرویز ملک، انہوں نے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کو انہوں نے اپنے جو سفارشات اگلے بجٹ کے لیے وہ دی ہیں کہ جو پیٹرولیم لیوی کا اگلے سال کا سالانہ ہدف ہے اس میں کمی کی جائے، اور جو پیٹرولیم لیوی کے ریٹس ہیں اس کو بھی کم کیا جائے۔ اب اس مالی سال کا جو ہدف تھا وہ 1470 ارب روپے کے قریب تھا، اور اگلے سال کا جو IMF کی رپورٹ کے اندر نمبر آیا وہ 1727 ارب، یعنی کہ 260 ارب روپیہ اگلے سال حکومت نے زیادہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہدف کو بڑھائے، پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے یہ لکھا گیا وزارت خزانہ کو کہ آپ اس ہدف کو کم کریں، 1000 ارب روپے تک لے کے ہیں نہ صرف، اور اس کو کم کرنے کے لیے جو اس وقت لیوی کا ریٹ ہے افیکٹولی تو حکومت نے جو IMF سے طے کیا ہوگا 80 روپے وہ لیں گے پیٹرول کے اوپر اور 80 روپے ڈیزل کے اوپر۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کل باوجود اس کے تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت میں بھی کچھ 6 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، ابھی بھی پیٹرول کے اوپر جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 102 روپے فی لیٹر ہے، اور جو ڈیزل کے اوپر ہے وہ 58 روپے فی لیٹر، تو ملا کے انہوں نے وہ 160 کا نمبر رکھا ہوا ہے۔ بٹ پیٹرولیم ڈویژن کی یہ ریکمنڈیشن ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ یہ جو ریٹ ہے آپ 80 یا جتنا بھی ابھی ہے آپ کا افیکٹو، آپ اس کو کٹ کریں، ایٹ لیسٹ اس کو 50 روپے فی لیٹر تک لے کے جائیں، اور تب تک انہوں نے کہا کہ اس کو 50 روپے فی لیٹر پہ رکھیں جب تک عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں وہ ہائی رہتی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں اس طریقے سے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے جو FBR کا شارٹ فال ہے وہ ایک بہت بڑا، اور پھر ہمیشہ جو حکومت ہے اور FBR ہے وہ ایسے طریقے ڈھونڈتی ہے جہاں سے آسان جو لوگوں سے آپ پیسہ بٹور سکیں، اور یہ جو لیوی والا معاملہ ہے یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ بڑا آسان ہے، آپ ادروائز تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے نا، کہ اگر آپ کو نئے اپنی ٹیکس جو نیٹ بڑھائیں گے اس کو وائڈن کریں گے اس کے لیے تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو بڑا سمپل ہے کہ آپ جی چلیں لیوی بڑھا دیں تو اتنے ارب اور اکٹھے ہو جائیں گے، تھوڑی اور بڑھا دیں تو اور اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب تو میرا خیال اس قسم کی بات جب اس طرح کا کرٹیسزم ہوتا ہے نا تو یہ IMF کے اوپر بھی ایک دباؤ آتا ہے، اور IMF پاکستان میں جو بھی IMF کے پروگرام کے حوالے سے چھپ رہا ہے اس کی ایک سمری جو ہے وہ ڈیلی واشنگٹن جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی IMF ان رپورٹس کو بڑا مائنیوٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو غالباً IMF کی طرف سے بھی شاید پھر اس قسم کی کوئی تجویز سامنے آ رہی ہے کہ آپ جو شارٹ فال FBR کا ہے اس کو پھر آپ لیوی سے آف سیٹ نہ کریں، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ IMF پھر ان کو کہے کہ آپ ایک میکسیمم جو کیپ ہے پر لیٹر لیوی کتنی ہو سکتی ہے آپ ایک اپر کیپ لگا دیں، اگر شارٹ فال آ بھی رہا ہے تو آپ اس اپر کیپ کو بریچ نہیں کریں گے۔ اچھا، اس میں جو ان کی ابھی بجٹ مشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا FBR کی حد تک، تو اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ FBR جو اعداد و شمار شیئر کر رہا تھا، اور ٹیکس پالیسی آفس جو کہ اب پالیسی جو ہے وہ فائنانس ڈویژن کے انڈر آ گئی ہے، تو وہ جو اعداد و شمار شیئر کر رہا تھا IMF کا جو یہاں پہ ان کا مشن تھا وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان کی جو ٹرسٹ وردینس ہے ان دی آئیز آف دی IMF ایگزیکٹو بورڈ وہ بہتر ہو رہی ہے۔ جو سٹاف ہے IMF کا جو پاکستان سے ڈیل کر رہا ہے وہ ابھی بھی اس کی بہت زیادہ اسکیپٹیسزم ہے، بہت زیادہ، اور اس میں جو پرائمرلی 2 ایریاز کے اندر ان کی اسکیپٹیسزم ہوتی ہے، ایک پاور کے اعداد و شمار کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا، اور دوسرا FBR کے اعداد و شمار کے اوپر۔ تو جب ان کی چیزیں نہیں کنکلوڈ ہو رہی تھی ریونیوز کے حوالے سے، تو پھر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ تجویز دی گئی کہ آپ پھر اس طرح کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ریونیو میجرز پرپوز کر رہے ہیں ان سے پیسہ کم آئے گا، اور جو ریلیف میجر
سیلڈ کلاس کے لیے اور ایکسپورٹرز کے لیے ہم پروپوز کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کا ریلیف کا امپیکٹ زیادہ اور ان کا حکومت کے خیال میں کم تھا؟ ان کا جی پھر آپ اس طرح کریں کہ جو پہلی سمائی ہوگی اگلے مالی سال کی جولائی اگست اور سپٹمبر کا پیریڈ, اس کا جو ہدف ہے وہ 3030 ارب روپے کے قریب ہے جو انہوں نے اکٹھا کرا. اگر 15,264 ارب روپے سالانہ ہدف ہے تو کچھ 3,000 ارب سے تھوڑا سا زیادہ انہوں نے اگلے سال جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے پہلے 3 ماہ میں. تو اگر وہ نہیں ہم کر سکتے, اگر کوئی شارٹ فال آتا ہے تو ہم فوری طور پر نئے ٹیکس جو ہے وہ عوام کے اوپر لگا دیں گے. تو یہ حکومت کی طرف سے ایک آفر کی گئی ہے آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس میٹنگ میں بڑی تلخ باتیں بھی ہوئیں, بٹ ایونچولی ایک ٹرسٹ کا ایک ایشو اسی وجہ سے رہ رہا ہے کہ اب ایف پی آر کی جو لیک آف پرفارمنس اس کو کس حد تک حکومت سسٹین کر سکتی ہے. ایک کوئکلی جو ایک اور بھی ریکمنڈیشن دی ہے, ایل پی جی اگین از اے میجر, اور یہ جو ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں اس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, تو اس میں بھی ٹیکس کم کرنے کی بات کی گئی ہے. تو دس از کتنا یہ پریکٹیکل ہے؟ ڈو یو تھنک یہ بالکل پریکٹیکل ہے. اب ایک تماشا بنا ہوا ہر چیز کے اوپر, آپ بغیر دیکھیں کہ اس کا اینڈ یوزر کون ہے. اب ایل پی جو ہے یہ جو آپ کے گھروں میں سلنڈر عوام استعمال کرتی ہے, اب تو خیر شہروں میں بھی سلنڈر استعمال ہونا شروع ہو گئے گیس کی قلت کی وجہ سے, خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں, دیہاتوں میں جہاں پہ گیس کی پائپ گیس نہیں ملتی, تو وہاں پہ سلنڈر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کوکنگ کے لیے. تو اس کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے وہ 18% ہے. تو پیٹرولیم ڈویژن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس جی ایس ٹی کو 18 سے کم کر کے 10% کریں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے جی کہ پھر وہ ایف بی آر کے ریونیوز اور وہ ساری چیزیں, ایک تو یہ تجویز, دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جو کراس سبسڈی دی جا رہی ہے گیس کی قیمتوں میں, آپ کو پتا کہ جس طرح بجلی کے بلوں میں آپ سے 300 یونٹ سے زیادہ کنزمپشن ہے تو پیسہ آپ سے لے کے جو دوسرے لو کنزمپشن والی کلاس ہے اس کو دیا جاتا ہے, یہاں پہ گیس کے اندر بھی ایک سبسڈی چھپی ہوئی ہے, ریزیڈینشیل کے بھی, کمرشل کے بھی اور انڈسٹریل کے بھی. تو یہ پیٹرولیم ڈویژن نے وزارت خزانہ کو یہ کہ بجائے آپ کراس سبسڈائز کروائیں, آپ یہ جو 130 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے جو عوام سے لی جا رہی ہے, حکومت پھر بجٹ سے سبسڈی دی. اگین میرا نہیں خیال یہ تجویز جتنی بھی ایکشنالٹی ہو وزارت خزانہ ماننے گی کہ ایک طرف سے 130 ارب روپے کی سبسڈی بھی دے دیں, پیٹرولیم لیوی کا جو ہدف ہے وہ بھی 1000 ارب روپیہ کر دیں, پیٹرولیم لیوی کا جو ریٹ ہے وہ بھی 50 روپے فی لیٹر تک کر دیں. یہ ساری باتیں جو پیٹرولیم ڈویژن نے کی یہ جائز ہیں, اور یہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اگر وہ سینسیٹیو ہوں کہ عوام کیا فیس کر رہے ہیں, تو میرے خیال یہ تینوں جو تجاویز ہیں یہ ماننی ان کو چاہیے. بہرحال چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کے پھر بات کریں گے ٹیکسز کی. کیسے آپ جب ایک ٹیلی فون کی کال کرتے ہیں, آپ کے گھر میں جو انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے اس کو کیسے حکومت استعمال کری آپ سے اضافی ٹیکسز لینے کے لیے, اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.